ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی. ہم آپ کو لیے چلیں گے لاہور, جہاں نون لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے. 5.8% گروتھ ریٹ تھی جو 13 سالوں میں ہائیسٹ تھی, اور اس کی پشت کے اوپر پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ پروگرام کا بہت اہم دخل تھا. اور اگر یہ کٹوتی کی جائے گی, کانٹریکشن کی جائے گی ڈیولپمنٹ سیکٹر میں, تو لامحالہ اس کا اثر ملک کی گروتھ ریٹ پر بھی منفی طور پہ پڑے گا. ہماری انڈسٹری متاثر ہوگی, جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, اسٹیل کی انڈسٹری ہے, سیمنٹ کی انڈسٹری ہے, جو ڈیزائننگ کی انڈسٹری ہے, انجینئرنگ کے سیکٹرز ہیں, یہ سب سیکٹر جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں, یہ بری طرح متاثر ہوں گے. سی پیک میں پچھلے چند ماہ کے دوران یہ باتیں منظر عام پہ آ چکی ہیں کہ ویسٹرن روٹ اور دیگر منصوبوں کی ریلیزز روکی گئی ہیں یا نہیں کی جا رہی, جس سے ویسٹرن روٹ جس نے 2018 میں مکمل ہونا تھا, اب یہ خطرہ ہے کہ اس کی تکمیل 2019 تک چلی جائے گی. ہم اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں, چونکہ مغربی روٹ کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ساتھ ہے, تو جس رفتار سے ان منصوبوں پر کام ہو رہا تھا اس کے لیے مطلوبہ فنڈز فوری طور پہ جاری کیے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ میں سی پیک کے حوالے سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم نے اس کو کاغذ کے ٹکڑے سے 30 ارب ڈالر کے گراؤنڈ پہ منصوبوں کی صورت میں ڈھالا ہے. اگر یہ پی ایس ڈی پی میں کٹوتی ہوگی تو یہ سارے پروجیکٹس کسی نہ کسی درجے میں متاثر ہوں گے. یہ بہت نیگیٹو ہے پاکستان کے لیے. ڈیمز کے لیے بھی میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ کچھ اس طرح کا تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ ڈیم کی ابھی کسی کو یاد آئی ہے کہ پاکستان کو ڈیم کی ضرورت ہے. یہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر کی گورنمنٹ تھی جس نے سب سے پہلے واٹر سیکٹر کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے ان پروجیکٹس کی بنیاد رکھی. جنرل مشرف اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے دیامیر بھاشا ڈیم کے فیتے کاٹے, لیکن جب ہم حکومت میں آئے تو ایک مرلہ زمین نہیں تھی. اس کے لیے 120 ارب سے زیادہ روپے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام سے خرچ کر کے لینڈ ایکوزیشن ہماری حکومت نے 1.5 سے 2 سال میں مکمل کی, جس کے لیے جدید ترین سپارکو کے ذریعے GIS ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا, اور ہم نے خطیر رقم اس سروے کے اندر بھی کئی ارب روپے اس سے بچائے. اسی طرح اس سال 23.6 ارب روپے پی ایس ڈی پی میں دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے مختص ہیں, چونکہ اس میں اس سال سول ورکس ہم نے شروع کرنے تھے, اور پچھلے 4 مہینوں میں ڈیولپمنٹ فریز کے نتیجے میں یہ سب منصوبے ڈیلے ہو چکے ہیں. اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیامیر بھاشا ڈیم کہ سطح کے منصوبے چندوں سے اور خیراتوں سے نہیں بنا کرتے. یہ 14 ارب ڈالر اس کی کل مالیت ہے, اور جو ڈیم پارٹ ہے اس کی 7 ارب ڈالر مالیت ہے. فوری طور پر انویسٹمنٹ آ جائے گی, اور اس کے لیے ہمیں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے سینڈیکیٹ کی ضرورت ہے, اور حکومت بجائے یہ چندے خیرات کرے, جتنے مرضی کر سکتی ہے ڈونیشنز لے, لیکن کتنے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے, 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 5 ارب ہو جائیں گے. لیکن یہ ڈیم بنانے کے لیے 750 ارب روپیہ چاہیے. 750 ارب روپیہ چندوں اور خیراتوں سے اکٹھا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے سیریس ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ انٹرنیشنل سطح پہ جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں ان کو انگیج کیا جائے اور اس کے فائنینشیل کلوز کیا جائے. کیونکہ اگر آپ فائنینشیل کلوز کے بغیر پروجیکٹ شروع کریں گے, اس کا انجام وہی ہوگا جو نیلم جیلم کا ہوا تھا, جس کو ہم نے مشکل سے آ کے بند کیا تھا. تو یہ نہایت ہی غیر سنجیدہ طریقے سے حکومت چلا رہے ہیں. خان صاحب کے بارے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ نیٹو لیڈر ہیں, نو ایکشن ٹاک اونلی, اور ان کی جو حکومت ہے یہ نیمو حکومت ہے, نو ایکشن میڈیا اونلی. کوئی عمل نہیں ہے, صرف میڈیا کے ذریعے پبلسٹی چلانی ہے, میڈیا کے ذریعے کیمپین کرنی ہے. میں یہ بات دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان کو ٹیک آف کی منزل پہ کھڑا کر دیا تھا ہم نے, اور ٹیک آف کی ضرورت تھی, انہوں نے پاکستان کو ٹاسک فورسوں میں الجھا دیا ہے. ہمیں ٹاسک فورسز کی ضرورت نہیں ہے,
ہر چیز کی بنیاد موجود ہے, بجلی پوری کی جا چکی ہے, امن کیا جا چکا ہے, سی پیٹ کی بنیاد رکھی جا چکی ہے, امپلیمنٹیشن. یہاں سے پاکستان کو ٹیک آف کی ضرورت ہے. یہ بجائے ٹیک آف کے ہمیں ٹاسک فورسوں میں الجھا کے کریش کرنا چاہتے ہیں اور اکانومی کو دوبارہ بٹھانا چاہتے ہیں. چونکہ آپ نے سوال کیا تو میں اس میں مختصر جواب دیتا ہوں کہ خان صاحب کی جو تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے لندن میں چاہے ہندوستان میں, اور افواج پاکستان کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہوا, اور اسی تقریر میں یہ بھی کہا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے. تو وہاں پر بیٹھے ہزاروں اور جو اپنے اپنے علاقوں میں موجود وہ شہیدوں کے خاندان جن کے اس دھرتی کے لیے اپنا خون کا نذرانہ پیش کیا ہے, خان صاحب نے یہ کہہ کے کہ یہ جنگ ہماری جنگ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان شہیدوں کی جو روحیں ہیں ان کو تڑپانے کی ایک بہت ہی ایک سنگین انہوں نے بات کی جس کو قوم نے پسند نہیں کیا. ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ دہشت گردی کے خلاف یہ ہماری اپنی جنگ ہے, یہ کسی غیر کی جنگ نہیں ہے. اور جن سپوتوں نے وہ جو اپنا مرحومہ گایا کہ وہ ڈھول سپاہی جنہوں نے اپنے ہاتھوں پہ رکھ کر اپنی جان دلیپ رکھی غازیوں اور شہیدوں کی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کر کے انہوں نے ان کو ذوق پہنچایا ہے. کاش وہ وہاں پر سنجیدہ بات کریں. یہ تو وہی بتا سکتے ہیں, اور ہم نے ہمیشہ افواج پاکستان کی اس کو ایک ایسے ادارے کے طور پر دیکھا جن کی جو کاوشیں قربانیاں پوری قوم کے سامنے, چاہے وہ پیسے کی جنگ ہو, ان کے ہیروز ہوں, چاہے وہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو, صرف 2-4 لوگ جنہوں نے مارشل لاز لگائے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ یقیناً وہ سوالیہ نشان ہے. وغیرہ بطور ادارے کے ہمیشہ ہم نے اس ادارے کی ہم نے اس کو رسپیکٹ دی ہے. دیکھیں, یہ کامیابی اور ناکامی کی بات نہیں ہے. وگرنہ اگر حضرت قائد اعظم کو جب یہ یقین ہو گیا کہ یہ کانگریس دھوکہ کر رہی ہے اور گاندھی جو ہے اس کی سوچ اور ہے, تو انہوں نے کانگریس چھوڑی اور مسلم لیگ میں آئے, اور پھر انہوں نے علیحدہ ملک کا انہوں نے پھر بیڑا اٹھایا, اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی. تو یہ وقت کے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کو منزل کا پتہ رہنا چاہیے اور اس طرف آپ کی نظریں جو ہیں وہ موقوف ہونی چاہیے. ایک کر کے جی اچھا, ان کو اپنا بنفس نفیس ان کو آگاہی ہو رہی ہے کہ ہم نے الحمدللہ صحت عامہ میں ایک انقلاب لے کے آئے ہیں, اور میرے ذاتی علم میں آیا ہے کہ وہ بھی چند دن پہلے کانا کے اسپتال میں گئے تو وہ حیران پریشان رہ گئے کہ اچھا اتنا شاندار اسپتال. تو میں نے کہا کہ چلو اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہم نے خدمات کی ہیں حقیر
آپ اس کی اگر آپ ستائش کر رہے ہیں اور اس کو اگر آپ بلڈ کریں گے تو اچھی بات ہے. ایک چیز میں ادھر ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں, سنیے ذرا. دیکھیے پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی صوبائی حکومت 2013 سے 18 کے درمیان ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی اپنے بھی اور بیگانے بھی سب یہ معترف تھے کہ پاکستان کی بہترین کارکردگی والی صوبائی حکومت ہے. 2018 کے الیکشن میں سندھ کے اندر وہ حکومت واپس آ گئی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ کراچی کچرے کا ڈھیر بن گیا, سندھ میں بڑی ترقی نہیں ہو سکی. خیبر پختونخوا کی وہ صوبائی حکومت جس نے 4 سال میں پشاور کو کھنڈر بنا دیا اور میٹرو تک نہ بنا سکی جو یہاں پہ 11 مہینے میں بن جاتی تھی, وہ بھی لینڈ سلائڈ کے ساتھ واپس آ گئی. صرف پنجاب کے اندر ہی وہ حکومت کیوں واپس نہیں آ سکی کہ جس نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا؟ کیا یہ پنجاب کے عوام کے حق حکمرانی پہ ڈاکہ تو نہیں ڈالا گیا؟ کیا یہ پنجاب کے عوام کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی گئی کہ جو حکومت ان کی بہترین خدمت کر رہی تھی اس کو واپس نہیں آنے دیا گیا؟ میں اتنا ہی بس کہنا چاہتا ہوں. میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا, ایجن صاحب نے کر دیا. آپ بھی آس پاس ہوتے ہیں. عمران نیازی صاحب نے یہ کہا تھا قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہ آپ کو دھرنے کی جگہ کنٹینر اور میں دیتا ہوں, آپ 1 مہینہ ہی لگا کے دکھا دیں. تو یہ جو احسن اقبال صاحب نے بات کی کہ پنجاب کے عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, تو اس کے لیے آپ کو احتجاج کی کال دیں گے یا صرف کمیشن؟ 1 مہینہ اپنا لگا کے دیکھ لیں. وہ جو 5 مہینے وہاں پر رہے, کئی سو ارب ڈالر پاکستان کو نقصان پہنچا. سننے بات, پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا دورہ ان دھرنوں کی وجہ سے مؤخر ہو گیا. کائنڈلی سن لیں بات. اور جو سی پیک کے جو معاہدے تھے وہ ستمبر 2014 میں ان کے اوپر اپنا سگنیچرز ہونے تھے, وہ اپریل 2015 میں ہوئے. 7 مہینے کی تاخیر کے بعد اس کا نقصان آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ اس قوم کی جو ترقی, معیشی ترقی تھی, وہ تباہی کے دہانے پہنچ گئی. ہم کمیشن تو بنوائیں گے, اس کے بغیر ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. ہم دھاندلی کا حساب لیں گے, اس کے چین سے نہیں بیٹھیں گے. لیکن ہم دھرنے نہیں دیں گے, پارلیمنٹ پر حملہ نہیں کریں گے اور پارلیمنٹ کو لعنت نہیں بھیجیں گے. میں نے تو اس کی شدید مذمت کر دی ہے, اور اسپتالوں کے بجٹ میں جو کرتا تھا وہ عوامی خدمت کے حوالے سے, تو وہ جو مرضی کہتے رہیں یہ جائیں گے تو اچھی بات ہے, جانا چاہیے. خالی فوٹو اتارنے کے لیے کام کریں گے تو اس کی تحسین ہوگی, نہیں کریں گے تو احتساب ہوگا. نہیں, پوسٹ مارٹم میں نے شروع میں کہا, آپ نے میری بات سنی نہیں کہ میں یہ پریس کانفرنس آج نہیں کرنا چاہتا تھا, مزید کچھ اور ہفتے اپنا مہینہ میں دینا چاہتا تھا. لیکن عوامی جو زندگی اور عام آدمی کی زندگی کو ظلم و ستم جو انہوں نے 20 دنوں میں کیا ہے, ہم کس طرح چپ رہ سکتے تھے؟ وہ پر عوام کے ووٹ سے زیادتی ہوتی, عوام کے مینڈیٹ سے خیانت ہوتی اگر ہم ان جو بدترین اقدامات کیے ہیں جو عوام دشمنی کی ہے. میں یہاں تک تو نہیں کیا کہ جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ان سے دشمنی لے رہے ہیں, یہ عوام دشمنی ہے. اگر ہم آج بات نہ اٹھاتے تو پھر عوام ہمیں اس کا ذمہ دار ٹھہراتے.
فیصلہ دیا تھا اس کو پھر واپس لے لیا گیا تھا اور کوئی بات جو آپ پہلے کہہ رہے تھے کتنی زیادہ صحیح ہے عالمی سطح پر پاکستان کے حوالے سے اور اس طرح ایز اے آپ سینئر سیاستدان گورنمنٹ کو کیا میسج دیتے ہیں گورنمنٹ جب ڈیسیژن لیتی ہے تو دوستوں میں کر لے پھر لے میں نے اپنے سارے پولیٹیکل کیریئر میں کوئی ایسی حکومت نہیں دیکھی. ہر حکومت چاہے وہ جس طرح بھی آئی وہ پہلے 100 دن تو ان کے ہانی مون پیریڈ ہوتا تھا. یہ پہلی حکومت ہے کہ ڈے 1 سے ہی ہر معاملے کے اوپر ان کی جگہ آئی ہے. دیکھیں شفاف جو احتساب ہے وہ ایک قومی ذمہ داری ہے اور قومی تقاضا ہے, مگر اس کے نام پر اپنا پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا انتقامی کارروائیاں اس کو کبھی کسی موقع کے اوپر کسی گھڑی کے اوپر کسی نے نہ سراہا نہ ہم سراہیں گے. ہم شفاف اور انصاف پر مبنی جو فیصلے ہیں ان کو ہم اپریشیٹ کریں گے اور انتقامی کارروائیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور اس کا محاسبہ کریں گے. اب ایک سیکنڈ سن لیں ذرا پلیز, ذرا سن لیں. الیکشن سے پہلے اور نگران حکومت کے دور میں کتنی پیشیاں بھگتی ہمارے ورکرز نے, ہمارے اپنا پولیٹیکل ہماری لیڈرشپ نے. کس طرح میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کو ایک دوسرے کے سامنے گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے بھیجا گیا. کس طرح انہوں نے 109 پیشیاں انہوں نے بھگتی. مجھے کوئی مثال تو بتا دیں نیب کی تاریخ میں کہ اتنی پیشیاں کسی نے اتنے کم عرصے میں بھگتی ہوں گی اور اس طرح وہ سزا ملی ہوگی. نندی پور کو لے لیں, 8 سال سے 6 سال سے یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے آنریبل جج کا کمیشن کی صورت میں آ چکا تھا. دن رات ہم نے دہائی دی. اب جب سپریم کورٹ نے نوٹس دیا تو نیب نے اس کا نوٹس دیا. آپ پنجاب بینک کو دیکھیں جہاں پر اربوں روپے کی ڈاکہ زنی ہو چکی, نیب نے کیا کیا اس کے اوپر. آپ چنیوٹ جو ذخائر ہیں, چنیوٹ کے ذخائر جس میں کے تخمینہ جات ہیں, پہلے جو حصے فیز کی جو ایکسپلوریشن ہو چکی ہے, مکمل ہو چکی ہے, ڈاکومنٹ ہے. کورٹ کے جج صاحب نے فیصلہ دیا کہ نیب 2010 میں, پلیز رہے تو سنیں, کہ نیب اس کا بھرپور اس کا نوٹس لے اور کارروائی کرے. نیب نے الٹا, جو میں مجرم تو نہیں کہوں گا, مجرم تو وہی ہوتا ہے جب اس کو سزا ملتی ہے, ملزموں کا بھرپور نوٹس لے. نیب نے ملزموں کو کلین چٹ دے دی, کلین چٹ. اب اگر اس کا نوٹس دیا جا رہا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن احتساب ہو, انصاف ہو, جو نظر بھی آئے اور ہوتا ہوا دکھائی بھی دے. باقی باتیں ہیں اور وچ ہنٹنگ ہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو. آخری سوال. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کئی تنظیموں میں صوبے میں حکومت کی ہے, لیکن آج بھی کسی کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے, تو بہتر نہیں ہے کہ آپ 100 دن ان کو بھی دیں, ان کو بھی دیں. یہ بات تو آپ کی میں سمجھوں کہ جائز نہیں ہے کہ اگر صاف پانی پینے کو میسر نہ ہوتا. یہ 10-10.5 کروڑ عوام کا صوبہ ہے اور میری حکومت میں بھی اور ماضی میں بھی اربوں روپے کی اسکیمیں پانی کی لگی ہیں. صاف پانی ایک منصوبے کا نام ہے اور اس میں کچھ اپنا پلانٹس لگے, لیکن جو اتنی بڑی جو کرپشن ہونے جا رہی تھی 70 ارب روپے کی, اور اس کا کریڈٹ بھی مسلم لیگ نون کو حکومت کو جاتا ہے,
اس ناچیز کو جاتا ہے کہ ہم نے وہ کرپشن پکڑی، اینٹی کرپشن نے یا نیب نے نہیں پکڑی. نیب کے حوالے ہم نے سب کو اپنا کاغذات دے دیے ہیں. تو 70 ارب روپے کی کرپشن ہوئی. جہاں پر کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے گئے ہیں اس کی اگر آپ تحسین نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، لیکن جہاں پر ناکامی ہوئی تو اس کی جو ناکامی کا اعتراف آپ تو نہیں کر رہے. 2.5-3 سال پہلے میں نے خود کیا تھا قوم کے سامنے، مگر ساتھ یہ کہا تھا کہ 70 ارب روپے کی کرپشن ہونے جا رہی تھی. ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، غلطیاں ہم سے انسانوں سے ہوتی ہیں، لیکن جہاں پر بہترین کاوشیں کی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں بھی دی اور وہاں پر ناکامیاں بھی ہوئی ہیں. اور اگر ہم سب اچھا کہیں گے تو اس سے بڑا تو کوئی جھوٹ ہو نہیں سکتا. لہذا میں موجودہ جو حکومت آئی ہے جو دھاندلی کے نتیجے میں، ان کو یہی میں مشورہ دوں گا کہ خدارا سچ بولیں، محنت کریں، امانت سے، دیانت سے، تو قوم تحسین کرے گی. اور اگر آپ اس طرح وقت ضائع کریں گے تو ہر لمحے آپ کی گرفت ہوگی اور آپ کا احتساب ہوگا. بہت شکریہ. ایک بات سنا دو ذرا. یہ ایک سوال کیا تھا آپ نے کہ احتجاج کیوں نہیں کرتے. ایک منٹ سن لیں، وہ بات تو سن لینا. تو وہ میں آپ کو ایک کہانی سنا دیتا ہوں، آپ سن لیں نا. ایک ماں تھی، اس کا ایک اولاد تھی. ایک خاتون نے اس پہ دعویٰ کر دیا کہ یہ بچہ میرا ہے اور یہ ماں جھوٹی دعوے دار ہے. قاضی کے پاس مقدمہ گیا. قاضی نے کہا کہ دونوں کو آدھا آدھا کر کے دونوں میں تقسیم کر دو. جو اصلی ماں تھی اس نے کہا نہیں، یہ بچہ اس کو دے دو، میں بچے کا نقصان نہیں دیکھنا چاہتی. یہ جو ابھی شہباز صاحب نے کہا کہ دھرنوں سے، فسادوں سے اس ملک کا نقصان ہم نہیں برداشت کر سکتے، لیکن وہ بچہ انشاءاللہ اصلی ماں کے پاس گیا. نون لیگی رہنماؤں کی نیوز کانفرنس اب سے کچھ دیر قبل تک جاری تھی. اقبال کا یہ کہنا تھا کہ ترقیاتی بجٹ میں کمی پر احتجاج کریں گے، چندوں سے ڈیم نہیں بنتے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈیم کے لیے 750 ارب روپے چاہیے. عمران خان کی حکومت ڈیمو حکومت ہے. شہباز شریف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ چینی صدر کا دورہ دھرنوں کے باعث ملتوی ہوا، نہ ہم پارلیمنٹ پر حملہ کریں گے اور نہ ہی لعنت بھیجیں گے. سی پیک میں ویسٹرن روٹ پر کام روکا گیا ہے، یہ کہنا تھا احسن اقبال کا. ان کا کہنا تھا ہم نے بڑی محنت سے گروتھ ریٹ کو اوپر پہنچایا تھا. شہباز شریف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن سے پہلے نون لیگی کارکنوں نے پیشیاں بھگتیں، انتقامی کارروائیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے.